السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو F.F۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کشمیر کنفلکٹ۔ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کے کشمیر کا ایشو ابھی تک چل رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایشو ابھی تک ریزالو کیوں نہیں ہو سکا؟ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آخر یہ ایشو سٹارٹ کیوں ہوا۔ پاکستان جب بنا تھا تب 562 آزاد ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ انڈیا یا پاکستان دونوں کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے۔ کشمیر اس وقت ایریا وائز سب سے بڑی ریاست تھی اور یہاں کا جو راجہ تھا، راجہ ہری سنگھ، وہ چاہتا تھا کہ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ ہو، مگر وہاں کی جو آبادی تھی وہ مسلم اکثریت میں تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کشمیر کا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو۔ اسی کشمکش کے درمیان راجہ ہری سنگھ نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ ہم نے پاکستان یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا ہے، مگر 24 اکتوبر کو 1947 کو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز سے لوگوں نے جا کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور وہاں کا اپنا پرائم منسٹر ابراہیم خان کو منتخب کر لیا۔ راجہ نے ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈیا سے فوج کی مدد کی طلب کی، مگر وہاں کا جو گورنر تھا اس نے پہلے یہ شرط لگائی کہ آپ کو ہمارے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجیں گے۔ اور یوں راجہ نے 26 اکتوبر کو کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا اور پھر پہلی جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 47 سے لے کے 48 کے درمیان تک چلتی رہی، جو کہ کشمیر کے ہی ایشو کو لے کے تھی۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے پھر اپنا کردار ادا کیا۔ 1 جنوری 1949 کو یونائٹڈ نیشن نے دونوں ممالک کو اس بات پہ راضی کیا کہ یہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوگا اور اس ریفرینڈم کے تحت یہاں کی عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا پاکستان کے۔ تب تک کے لیے جو کشمیر کا علاقہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہے گا اور جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس رہے گا، اور ان دونوں کے درمیان ایک سیز فائر لائن قائم کر دی گئی۔ اگر آپ کشمیر کے ریاست کے علاقوں کی بات کریں تو آج کا جو گلگت بلتستان کا علاقہ، آزاد جموں کشمیر کا علاقہ اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا علاقہ، یہ تینوں کشمیر ہوا کرتے تھے۔ اور اگر آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے علاقے کی بات کریں تو وہاں کا جو لداخ کا علاقہ ہے وہ مزید 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک لداخ کا علاقہ انڈیا کے پاس ہے اور دوسرا لداخ کا علاقہ اکسائی چن وہ چائنا کے پاس ہے۔ اس علاقے پہ انڈیا اور چائنا کے درمیان 1962 میں بھی ایک وار ہو چکی ہے جسے سائنو وار کا نام دیا جاتا ہے، اور تب سے لے کے اب تک جو اکسائی چن کا علاقہ ہے وہ چائنا کے پاس ہے، اور اس کا ایک اور علاقہ جسے شاکسگم ویلی بولا جاتا ہے وہ بھی چائنا کے پاس ہے۔ یہ پاکستان نے 1963 پاک چائنا بارڈر ایگریمنٹ کے تحت چائنا کو گفٹ میں دے دیا تھا۔ 1869 کو برطانیہ نے کشمیر جو ہے یہ 60 سال کے لیے راجہ غلاب سنگھ، جو کہ ہری سنگھ کا والد تھا، اس سے انہوں نے لیز پہ لے رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ علاقہ ہری سنگھ کو سونپا گیا 60 سال کے بعد۔ اگر آپ پاکستان میں جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے کی بات کریں تو آزاد جموں کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں اور 10 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ گلگت بلتستان کی بات کریں تو گلگت بلتستان کی 3 ڈویژنز اور 14 ڈسٹرکٹس ہیں، اور انہوں نے اپنی آزادی جو ہے وہ 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج سے حاصل کی تھی۔ اگر ہم کشمیر کے بارڈرز کی بات کریں تو آزاد جموں کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان کی جو لائن ہے اسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے سیز فائر لائن کے نام سے جانی جاتی تھی، مگر 1972 کے بعد اس کو LOC یعنی لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا۔ پھر انڈیا کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں کی باؤنڈری پاکستان کی ریڈ کلف لائن سیال کوٹ کے علاقے وہاں پہ ملتی ہے، جسے ورکنگ باؤنڈری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔